دنیا بھر کے اندر معاشی مندا آیا ہوا ہے. یوکرین کی وار نے یورپ کا رگڑا نکال کے رکھ دیا ہے. روس کی طرف سے بند ہونے والی گیس جو ہے اس کے نتیجے کے اندر یورپ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو گیا ہے. آئی ایم ایف کے پاس ہم نے جا کے پروگرام لیا عمران احمد خان نیازی صاحب کی امامت میں. پھر اس پروگرام کو ڈیفالٹ کر دیا. آئی ایم ایف جو ہے اس کے بعد ہم سے ناراض ہو گیا. پھر اس کو ملانے کے لیے ہم نے کوشش کی, بڑکیں چھڑکیں بڑی ماری. تنخواہ دنیا کے ٹاپ 10 لیول کے اوپر اور درجہ آپ کی عدلیہ کا 130ویں لیول کے اوپر. ان کو کہیں کو فیصلے کیا کریں, سرحدوں کی حفاظت پہ کھڑے کیے ہوئے ہیں, ان کو کہیں اسمگلنگ روکا کریں. اس کو کچھ لوگوں نے رنگ دے دیا کہ یہ جناب شاید ڈیفنس بجٹ کم ہونے جا رہا ہے. ان سے ہم نے یہ منوائی کہ جناب یہ جو 100 یونٹ والا بیسک کنزیومر ہے, تھوڑی گیس استعمال کرنے والا, ان کے لیے ہم قیمتوں میں اضافہ نہیں کریں گے. یہ آئی ایم ایف کا ٹھپا لگنا ہے ہمارے اکاؤنٹس کے اوپر. تو اس کے بعد ہی $4 ارب ہمارے دوستوں نے مزید دینا ہے. سبسڈیز وڈرا کرتے ہیں جو کہ اب ہمیں کرنی پڑے گی. ہماری برآمدات کے اندر جو ہے وہ کمی واقع ہو سکتی ہے. السلام علیکم جی. اس وقت دنیا کے اندر جو ہے وہ 3 طرح کے ممالک ہیں جو مالیاتی مشکلات کا شکار ہیں. ایک تو بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ دنیا بھر کے اندر معاشی مندا آیا ہوا ہے. یوکرین کی وار نے یورپ کا رگڑا نکال کے رکھ دیا ہے. روس کی طرف سے بند ہونے والی گیس جو ہے اس کے نتیجے کے اندر یورپ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو گیا ہے. اور اس نے ایل این جی خریدی ہے. گیس انہیں ملتی تھی $2 $2.5, ایل این جی انہیں مل رہی ہے $40 کے اوپر پر MMBTU. ٹھیک ہے, تو اتنا زیادہ فرق پڑ گیا ہے. یورپ کے لوگوں کی زندگی جیرن ہو گئی نتیجے کے طور کے اوپر. مطلب کہ ان کا مطلب 40 پاؤنڈ والا بل جڑا ہے وہ 4000 پاؤنڈ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, یا 50 پاؤنڈ والا بل جو ہے وہ 4000 پاؤنڈ آ گیا. تو یہ جو ہے جس کے نتیجے کے اندر افراط زر ہے اور ان کی اکانومی کا مندہ ہے, ظاہر ہے ان کے پاس اگر پیسے نہیں بچیں گے تو پھر ساڑھے بنائے ہوئے کپڑے کتوں بیچیں گے, خریدن گے, یا ساڑھے گئے ہوئے چاول کتوں خریدن گے. تو یہ دنیا کے اندر پورا مندہ ایک پڑ گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس مندے کو سائیڈ پہ رکھ دیجئے کہ ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ جناب دنیا جائے بھاڑ میں, ہمیں تو اپنا ملک کرنا ہے جہاں پہ بیشتر کھانے پینے کی چیزیں مقامی طور پہ پیدا ہوتی ہیں. اب کبھی ہوتی ہوں گی, اب نہیں ہوتی ہے, تو اب تو ہم گندم بھی باہر سے منگواتے ہیں اور وہ ہم منگوا کے لوگوں کو سستے داموں دیتے ہیں اور وہ اسمگل ہو جاتی ہے. ہم کھانے کا تیل بھی باہر سے منگواتے ہیں. تو اس لیے ہم جیسے ملکوں کا جہاں پہ آبادی بے مہار ہو اور اس کی کوئی پلاننگ نہ کی جائے اور اشرافیہ کو اپنے علل و تللوں سے کوئی فرصت نہ ملتی ہو, غریب کے لیے پچھلے 30 سال سے کوئی ہاؤسنگ سکیم نہ لانچ کی گئی ہو, 20 سال سے, تو ایسی صورت کے اندر کسی شہر کے اندر سرکاری طور پہ سستے پلاٹ دینے کے یا سستے گھر دینے کی کوئی سکیم نہ لانچ کی گئی ہو, تو ایسی صورت میں جو ہے وہاں پہ آپادھاپی پڑ جانی چاہیے نا, اور جو کہ پڑی ہوئی ہے. ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے. آئی ایم ایف کے پاس ہم نے جا کے پروگرام لیا عمران احمد خان نیازی صاحب کی امامت میں. پھر اس پروگرام کو ڈیفالٹ کر دیا. آئی ایم ایف جو ہے اس کے بعد ہم سے ناراض ہو گیا. پھر اس کو ملانے کے لیے ہم نے کوشش کی, بڑکیں چھڑکیں بڑی ماری. پہلے مفتاح صاحب نے, پھر جناب اسحاق ڈار صاحب نے. تو اب وہ کچھ چیزوں کے اوپر راضی ہوئے, بیٹھ کے ان سے بات کی گئی ہے. ہفتے کی باتیں ان کی چلتی رہی ہیں. یہ ہوتا ہے جی میمو آف اکنامک اینڈ فائنانشیل پالیسیز جو تھی وہ ہم ان کے ساتھ ایکسچینج کر رہے تھے, وہ ان کو چیک کر رہے تھے اور ان کے اوپر اپنے تبصرے کر رہے تھے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ اپنے مالی معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں آپ ہیلپ کیجئے, تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے کھاتے سیدھے کرا دیتے ہیں. کھاتا سیدھا کرانے آتا ہے. آئی ایم ایف کوئی بینک نہیں ہے جو قرضہ دیتا ہے. آئی ایم ایف کھاتا سیدھا کرانے آتا ہے, اور کھاتا سیدھا کراتے ہوئے وہ اگر کہیں پہ کسی کھاتے میں کوئی کمی بیشی ہے تو اپنی جیب سے بھی ڈال دیتا ہے. $6 ارب ہم نے کہا تھا اپنی جیب سے اگر آپ ڈال دیں اگلے 3 سال کے لیے تو وہ ہمارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو وہ ہم نے ان سے پیکج لیا تھا. پھر کرونا آ گیا تو اس میں سسپینڈ ہو گیا. پھر عمران احمد خان نیازی نے 20 فروری 2022 کو وہ والی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کی خلاف ورزی کر دی. آئی ایم ایف ناراض ہو گیا. اب اسحاق ڈار صاحب اور ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ آئی ایم ایف کو لے کے بیٹھے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کا جو آپ مہنگی بجلی بنا کے سستی بیچی جا رہے ہیں, مہنگی گیس لے کے سستی دے جا رہے ہیں, یہ 4200 ارب روپیہ اکٹھا ہو گیا. یہ آپ نے ایکسپورٹر کو کیا لاڈلا بچہ بنایا ہوا ہے, ان کے لیے سبسڈیاں ختم کریں.
آپ نے یہ جو آپ کے سرکاری سن بن گئے ہیں جن کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، تنخواہ دنیا کے ٹاپ 10 لیول کے اوپر اور درجہ آپ کی عدلیہ کا 130ویں لیول کے اوپر، ان کو کہیں کو فیصلے کیا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ نے سرحدوں کی حفاظت پہ کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کو کہیں اسمگلنگ روکا کریں، اور ان کا جو آپ پینشن وینشن ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں سول کھاتے کے اندر، ان کو کہیں اپنے ڈیفنس میں سے دیا کریں۔ یہ ساری باتیں جو انہوں نے کہیں، دیکھیں جب چلتی ہوئی نواز شریف کی حکومت کے اندر ڈنڈا دیا تھا ظہیر الاسلام اینڈ کمپنی نے، تو اس وقت فوج کا ڈالر ٹرم کے اندر جو بجٹ تھا وہ 12 ارب ڈالر تھا، ٹھیک ہے؟ عمران خان کو یہ تو آپ سلوٹ ماریے کہ اس نے اپنے دور کے اندر فوج کا وہی بجٹ گھٹا کے 700-750 ارب ڈالر کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور اب وہ مزید سکڑ کے ہو گیا ہے 6 ارب ڈالر، بلکہ 5 ارب ڈالر پہ آ گیا۔ اب اس میں سے بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب پینشن آپ پہ دیا کرو، اور پینشن کو بھی اپنے کھاتے میں سمجھو، یہ آپ نے سویلین کے کھاتے میں تو نہیں ہوئی ہے۔ اس کو کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ شاید IMF ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ دفاعی بجٹ کم کریں۔ وہ دفاعی بجٹ کم کرنے کو نہیں کہہ رہا، وہ کہ کتابیں سیدھی کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان فوج جو انکم کرتی ہے ان کو بھی اپنے ہاں شمار کرے۔ جیسے دیکھیے نا، اپنا تربیلا کی حفاظت کے لیے غازی بروتھا پوری نہر کے اوپر جناب انہوں نے پیرے لگائے ہوئے ہیں، اور ہر آدھے کلومیٹر کے اوپر ایک چوکی بنا کے اس میں سپاہی بٹھایا ہوا ہے۔ 20 ارب روپیہ لیتے ہیں اس کا، جی پاک فوج اوور اینڈ اباؤ 20 ارب روپیہ اس کی حفاظت کا ہم سے لیتی ہے سالانہ، ٹھیک ہے؟ اس طرح ڈیموں کی حفاظت کے اوپر آپ نے جو فوج بٹھائی ہوئی ہے وہ بھی لیتی ہے۔ تمام وارسک ڈیم سے لے کے اور منگلا اور تربیلا، ان سب کا وہ الگ سے حفاظت کا ہم سے پیسہ لیتے ہیں، کوئی 100 ارب روپیہ وہ بھی لے جاتے ہیں۔ اس طرح کی حفاظت ہوگا بھی ہم سے، ٹھیک؟ تو انہوں نے کہا یہ سارے جو ہے نا اس کو ایک ہیڈ میں اکٹھا کر لیجئے، تاکہ پتہ چلے کہ سویلین کے لیے بھی کچھ بچتا ہے کہ نہیں بچتا، کہ سارا کچھ یہی سمیٹ جاتے ہیں۔ تو صرف انہوں نے کھاتے سیدھے کرنے کو کہا ہے، بجٹ کم کرنے کو نہیں کہا۔ اس کو کچھ لوگوں نے رنگ دے دیا کہ یہ جناب شاید ڈیفنس بجٹ کم ہونے جا رہا ہے۔ دوسری بات ان سے ہم نے یہ منوائی کہ جناب یہ جو 100 یونٹ والا بیسک کنزیومر ہے اس کو، اور جو ہے مطلب کہ تھوڑی گیس استعمال کرنے والا، ان کے لیے ہم قیمتوں میں اضافہ نہیں کریں گے۔ ہاں جو بڑے لوگ ہیں، جو آپ میرے جیسے یہ دھلے ہوئے کپڑے سفید پہن لیتے ہیں جن کو ہم سفید پوش کہتے ہیں، ویسے سفید پوش نیگیٹو ٹرم ہے، انگریز کے دربار کے اندر جو لوگوں کی جاسوسیاں کیا کرتے تھے ان کو سفید پوش کہا جاتا تھا۔ سفید کپڑے ان دن پہنے ہوتے تھے جب DC صاحب بہادر کے ہاں پیشی ہوتی تھی، اور ان کو ان خدمات کے عوض کرسی بھی ملا کرتی تھی۔ جتنے بھی ساڑھے اس والے بڑے بڑے پھرتے نا نام نہاد، ان کے بزرگوں کا پتہ کریں، یہ سارے سفید پوشی ہیں انگریزوں کے، تو مطلب بڑے بڑے جگیردار شگیردار، یہ وہ سارا کچھ۔ تو خیر اس کو چھوڑتے ہوئے یہاں پہ آگے بیٹھتے ہیں۔ تو اس بات کو انہوں نے مان لیا کہ بیسک جو کنزیومر ہیں، لائف لائن کنزیومر جو ہیں، ان کے لیے ہم اس کی قیمتوں کے اصرار کے اوپر، اس کی قیمتوں میں اضافے کے اوپر اصرار نہیں کرتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ IMF کا ٹھپا لگنا ہے ہمارے اکاؤنٹس کے اوپر، تو اس کے بعد ہی 4 ارب ڈالر ہمارے دوستوں نے مزید دینا ہے ہمیں، اور وہ کوئی 10.5 ارب ڈالر جو ہے وہ جو سلاب زدگان کے نام کے اوپر آنا ہے وہ بھی آنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے معاملات کچھ سیدھے ہو جانے۔ لیکن اگر ہم سبسڈیز وڈرا کرتے ہیں، جو کہ اب ہمیں کرنی پڑیں گی، تو اس کے نتیجے کے اندر ہماری برآمدات کے اندر جو ہے وہ کمی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت ہے۔ IMF کا پیکج تھرو ہو گیا۔ اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بزنس ریکارڈر کے پہلی خبر کے طور پہ چھپی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج شام تک کو خوشخبری مل سکتی ہے، اور مل جائے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ میں پہلے ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، اپنی مصروفیات کے لیے نکل رہا ہوں گھر سے، تو اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ لیکن اب چونکہ IMF کی طرف سے مزید کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، تو اب پالیسی لیول کے ایک میٹنگ ہوگی جس کے اندر چیزیں فائنل ہو کے اور ایک پریس ریلیز کی صورت میں جاری کر دی جائیں گی، اور IMF جو ہے وہ ہمیں 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی میرا خیال ہے اگلی قسط بھی جاری کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ 2 ہی قسطیں جاری ہو جائیں، کیونکہ یہ 2 ریویو تھے جو روکے ہوئے تھے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے، تو وہ 2 ریویو ہو جائیں گے، اور یوں ان کے نتیجے کے اندر ہم چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ یہ اس کا وہ پہلو تھا کہ جو پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے۔
دنیا کے اندر ہمارے خطے کے اندر دو مثالیں موجود ہیں. ایک سری لنکا کی مثال موجود ہے کہ جس کے زر مبادلہ کے ذخائر جب پھسلتے گئے اور اس نے اپنی درآمدات کے اوپر کوئی روک نہیں لگائی تو نتیجے کے طور پہ وہ ڈیفالٹ کر گیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس دن وہ بنگلہ دیش جس نے $500 ملین دے کے سری لنکا کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی تھی، جس دن اس کے زر مبادلہ کے ذخائر پھسلنا شروع ہوئے تو وہ فوری طور پہ بھاگ کے IMF کے پاس پہنچ گئے. ٹھیک ہے. تو سری لنکا کو اب تک ٹہلا رہا ہے IMF اور بنگلہ دیش کو انہوں نے دے دیا ہے. ٹھیک ہے، پیکج دے دیا ہے. اب اگر ہمارا بھی پیکج ہو گیا تو ہم اس خطے کے اندر دوسرے ملک ہو جائیں گے جن کو IMF جو ہے وہ انگلی سے پکڑ کے چلائے گا کہ بیٹا ایسے نہیں ایسے چلتے ہیں اور ایسے نہیں ایسے خرچ کرتے ہیں اپنے پیسے اور فضول خرچیاں نہیں کرتے. اور یہ جو آپ نے پالے ہوئے ہیں نا تنخواہ ٹاپ 10 کے اندر اور ریٹنگ آپ کی 130 139 میں سے، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ذرا کسی قانون کے کینڈے کے اندر لے کے آئیے. یہ سیاستیں کرتے ہیں اپنے عہدوں پہ بیٹھ کے. میں نہیں کہہ رہا پائیں یا IMF نے کیا ہے. تو دیکھیے اب کیا ہوتا ہے. حکومت ان کے سامنے بھی بے بس ہے اور ادھر بھی بے بس ہے، آپ کی اور میری نمائندہ حکومت. اب آپ نے جوتا پکڑ کے اس حکومت کی چترول کرنی ہے یا اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے کہ یہ ان کو ان مانسٹر سے، ان بڑے بڑے مافیا سے ڈیل کر سکے. فیصلہ آپ کا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.